أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چلے مصحف علی کے امتیازات. حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا جسے مصحف علی کہا جاتا ہے، اس کے کیا امتیازات تھے، اس کے کیا خصوصیات تھے، کیا خوبیاں تھیں اس کے اندر، اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف اور جمع کردہ قرآن کے چند خصوصیات یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. پہلی خصوصیت کہ مولا نے آیتوں کو نزول کے مطابق، سوروں کو ان کی ترتیب کے مطابق رکھا تھا. جس ترتیب کے ساتھ آیتیں اور سورہ اتری تھی، نازل ہوئی تھی، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے قرآن کو جمع کیا تھا. آپ نے اپنے مصحف میں مکی آیتوں کو مدنی آیتوں سے پہلے لکھا تھا. اور یہ چیز نزول آیات کے عین مطابق تھی. ترتیب بالکل واضح تھی. کسی بھی طریقے کی ترتیب میں آپ کو کسی طریقے کی رد و بدل نظر نہیں آتی. جس ترتیب کے ساتھ آیتوں کا نزول ہوا تھا، آیتوں کو اسی ترتیب سے لکھا تھا. جس ترتیب کے ساتھ سورہ اترے تھے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سوروں کو اپنے مصحف میں جگہ دی تھی. اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ جو اسلامی دستورات و قوانین ہیں، ناسخ و منسوخ کے جو مسئلے ہیں اور بھی دیگر مسائل، اس کو سمجھنے میں بہت ہی سہولت اور آسانی پیش آتی. آپ کے مصحف کے مطابق آپ کا مصحف اگر رائج ہوتا، لوگوں کی دسترس اور اختیار میں ہوتا، تو بہت سارے قرآنی مسائل لوگوں کے لیے سہل اور آسان ہو جاتے. ایسا اسلامی قوانین، دستورات، ناسخ و منسوخ اور بھی دیگر مسائل، ان کا سمجھنا امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف کے مطابق بڑا سہل اور آسان ہو جاتا. تو یہ پہلا امتیاز تھا امیر المومنین علیہ السلام کی جمع کردہ مصحف کا. پہلا امتیاز، پہلی خوبی یہ تھی کہ آپ نے عین نزول کے مطابق آیتوں کو اور سوروں کو ترتیب کے ساتھ جمع کیا تھا. نمبر 2، آپ نے اپنی مصحف میں تمام آیتوں کو پیغمبر اسلام کی قراءت کے مطابق لکھا تھا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں قراءتوں میں اختلاف ہے، قراءتیں الگ الگ ہیں، قراءتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام کا مصحف لوگوں کے اختیار میں ہوتا، اسے رائج کر دیا گیا ہوتا، تو قراءتوں میں اختلاف کا مسئلہ پیش نہ آتا. قراءتوں میں اختلاف کی ایک وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو نبی کریم کی قراءت کا علم نہیں کہ اللہ کے رسول کس طریقے سے قراءت کرتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے جو مصحف جمع کیا، اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا مصحف نبی کریم کی قراءت کے مطابق تھی. آپ کا مصحف اگر ہوتا
تو اختلاف قراءت کا راستہ بند ہو جاتا، اور پھر آیت کے مندرجات، اس کے مفاہیم، اس کے صحیح معنی کو سمجھنا، اس کا تفسیر کرنا، یہ بھی زیادہ آسان ہو جاتا، کیونکہ اختلاف قراءت کی وجہ سے اختلاف معنی اور اختلاف تفسیر بھی ہے۔ قراءتوں میں اختلاف آیتوں کے معنی اور مفاہیم اور اس کی تفسیر میں بھی اختلاف کا سبب بنا۔ بہت سارے آیتوں کا معنی اور مفہوم اور تفسیر الگ الگ اس لیے ہوا کہ قراءتوں میں اختلاف تھا۔ قراءتوں میں اختلاف کی وجہ سے قرآن کے معنی اور مفاہیم اور اس کی تفسیروں میں اختلاف ہوا۔ لہذا اگر قراءت میں اختلاف نہ ہوتا تو معنی اور تفسیر میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ تو یہ دوسرا امتیاز ہے مصحف علی کا کہ آپ کا مصحف رسول خدا کی قراءت کے مطابق تھی۔ آپ کے مصحف کو اگر رائج کیا گیا ہوتا تو اختلاف قراءت کا راستہ بند ہو گیا ہوتا۔ نمبر 3، مصحف پہ حاشیہ بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جو مصحف جمع کیا تھا اس میں صرف آیتیں اور سورت ہے، نہ، قرآن کی آیتیں اور سورت کے علاوہ حاشیہ بھی تھا۔ قرآن کے کنارے صفحات پر آیتوں کے اور سوروں کے شان نزول کو ذکر کر دیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور سے آپ یہ فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ اور تفسیر والا قرآن ہے، یا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا جو قرآن ہے، اس میں دیکھیں آپ کو حاشیہ ملے گا۔ ٹھیک، ایک طرف قرآن کی آیتیں درمیان میں ملے گی اور صفحے کے اوپر، بازو میں، نیچے، 3 جانب یا 2 جانب، حد اقل داہنی طرف اور بالکل نیچے کی جانب کچھ سفید جگہ چھوڑ دی جاتی ہے جہاں پر اہم معلومات، اہم چیزیں درج کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف کا ایک امتیاز یہ تھا کہ آپ نے سوروں اور آیتوں کے شان نزول کو ذکر کر دیا تھا، حاشیے کے اوپر، حاشیے والا تھا۔ آپ نے جیسا کہ اس سے پہلے پڑھا ہے کہ شان نزول تفہیم صحیح قرآن کے لیے بہت ہی مؤثر چیز ہے۔ بہت سارے مسائل شان نزول کی آگاہی پر موقوف ہے۔ اگر آیتوں کا شان نزول پتہ چل جائے تو بہت سارے معنی، بہت سارے اختلافات جو شان نزول کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، وہ سب ختم ہو جائے، یعنی قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے اسی میں کہ جہاں آپ نے حاشیے پر شان نزول، اسباب نزول کا ذکر کیا تھا، آیتوں کی تعبیر بھی موجود تھی، یعنی اس کے باطنی معنی کیا ہے۔ قرآن کا ایک ظاہری معنی لغت کے اعتبار سے لوگوں کی زبان میں جو معنی رائج ہوتا ہے، جو بولا جاتا ہے، کسی لفظ سے جو معنی عام طور سے لوگ مراد لیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے معنی ظاہری۔ ایک معنی باطنی، معنی باطنی، آیت کو، الفاظ کو اس کے باطنی معنی میں مراد لینا، سمجھ رہے ہیں کہ جو لغوی معنی سے الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مصحف کے حاشیے پر آیتوں کے اسباب و شان نزول بھی لکھے تھے،
اور اس کے علاوہ آیتوں کی تعبیر بھی درج فرمائی تھی. یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں تنزیل و تعبیر دونوں موجود تھی. موجودہ قرآن آپ کو اس میں تعبیر و تنزیل صرف آیتیں اور سورہ ہے. کس آیت کے اسباب نزول، شان نزول، معنی ظاہری کیا ہے، اس کے معنی باطنی کیا ہے، یہ نہیں ملے گا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے جو مصحف جمع کیا تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے اس کے حاشیے پر آیتوں کے اسباب و شان نزول کے ساتھ ساتھ ان کی تنزیل و تعبیر بھی درج فرمائی تھی. یہ کیسے پتا کہ آپ نے جو قرآن پیش کیا تھا اس کی تعبیر اور اس کی تنزیل کو بھی لکھا تھا؟ خود آپ نے فرمایا ہے. اعلیٰ الرحمن کتاب، اس کا حوالہ دیا یہاں، اس میں آپ کا قول درج کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے وہ قرآن پیش کیا جو تنزیل و تعبیر دونوں پر مشتمل. اب ایک ارشاد آپ کا، ایک قول آپ کا اور درج کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت نہیں کہ جو رسول خدا کے اوپر نازل ہوئی مگر یہ کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنائی ہو. جو آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی اس آیت کو میرے سامنے پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے اور پھر املا فرماتے تھے. املا یعنی لکھواتے تھے. میں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو تحریر کیا. اسی طرح رسول اللہ نے ہر آیت کی تفسیر، اس کی تعبیر، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، ان تمام چیزوں کی تعلیم فرمائی تھی. اور یہ تمام تعلیمات کے باوجود اللہ کے رسول نے، امام فرماتے ہیں کہ میرے حق میں قرآن کے یاد رکھنے اور اس کے سمجھنے کی دعا بھی فرمائی تھی. اور نبی کریم کی وہ دعا مستجاب بھی ہوئی. اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی آیت کو فراموش نہیں کیا ہے. اور نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جانب سے ملنے والے علم و عرفان میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور جوڑ دیتے. یہاں پر امیر المومنین صاحب کا فرمان کہ مجھے اللہ کے رسول نے علم کے 10 باب یا 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. یہ اقوال امام کے، یہ ارشادات صرف اور صرف اس لیے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں تاکہ اس بات کی دلیل بھی ذکر ہو جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف میں شان نزول، اسباب نزول، تنزیل و تعبیر بھی درج تھے. ہاں، نبی کریم کے ارتحال کے بعد، رسول خدا کی رحلت کے بعد اگر امیر المومنین علیہ السلام کے جمع کردہ مصحف کو لوگوں کے اختیار میں دیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یقیناً جس مصحف کی، جس قرآن کی یہ خوبیاں ہوں، ان میں یہ خصوصیات ہوں، اگر یہ لوگوں کے پاس ہوتے تو اس کی تفسیری توضیحی نکات پر جو مشتمل تھا واقعاً لوگ استفادہ کرتے اور بہت سارے قرآنی مسائل کو سمجھنے کے لیے کیا ہے مددگار ثابت ہوتا ہے. بہت سارے قرآنی مسائل کی مشکلوں سے دور ہو جاتا ہے انسان، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. بہت ساری مشکلیں اور پریشانیاں اور دشواریاں
حل ہو سکتی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ اس مصحف کو لیا جاتا اور قرآنی مسائل کو لوگوں کے لیے آسان بنایا جاتا، اس مصحف کو ٹھکرا کر کے نئی مشکلیں کھڑی کی گئیں، نئی پریشانیاں، نئی دشواریاں سامنے آئیں۔ چلے اب یہ ویسے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کا مصحف لیا نہیں گیا، قبول نہیں کیا گیا، تو پھر اس مصحف کا انجام کیا ہوا؟ خلاصہ بتا دوں، پھر بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ مصحف ان کے پاس رہا، اور پھر ان کے بعد ہر اماموں کو میراث اور یادگار کی طور پر ملتا رہا۔ اماموں کے پاس امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جمع کردہ مصحف ہمیشہ رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے پاس آیا، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، کسی طریقے سے ایک امام کے بعد دوسرے امام تک پہنچتا رہا، منتقل ہوتا رہا، اور آج وہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس محفوظ ہے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ دیکھا